بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغوا عنی ولو آیا پہنچا دو لوگوں تک میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ آج کے اس آئیڈیو میں پیدل حج کی اجازت و رخصت احادیث بخاری و مسلم کی روشنی میں بیان کی جائے گی اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس آئیڈیو کا پس منظر یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر پیدل حج کے تعلق سے احادیث کو بیان کر کے سیدھے سادے بھولے بھالے نوجوان اور سنی عوام مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ مولوی نما جاہل اور بے علم لوگ تبلیغی اور وہابی جماعت سے تعلق رکھنے والے مولوی نما لوگ احادیث بیان کر کے اور اس میں امانت میں خیانت کرتے ہوئے غلط بیانی سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی غلط بیانی یہ ہے کہ سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی کی روایت کو یہ لوگ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ہمارے چینل پر لیکن اسی روایت کو جو بخاری اور مسلم میں بیان کی گئی ہے نہیں بیان کر رہے ہیں، بخاری اور مسلم سے کوٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی سے کوٹ کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کے روایت کو اگر کوٹ کرے تو اس سے ان کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، چونکہ بخاری اور مسلم میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدل حج کی اجازت اور رخصت عطا فرمائی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کل تو یہ لوگ بخاری کی رٹ لگاتے تھے، آج بخاری کو چھوڑ کر کے ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث کو بیان کرنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ ان کا پول کھولنے کے لیے اور ان کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے آپ لوگوں تک اس آئیڈیو کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہذا سماعت فرمائیں۔ ہم اس آئیڈیو میں سب سے پہلے بخاری اور مسلم کی روایت کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، اس کے بعد سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی کی حدیث پاک کی تشریح اور توضیح شارحین حدیث اور معتبر اور مستند کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کریں گے، لہذا بخاری اور مسلم کی حدیث پاک کو آپ سماعت فرمائیں۔ حدیث پاک یہ ہے ان عقبۃ بن عامر انہ قال نظرت اختی ان تمشی الی بیت اللہ فامرتنی ان استفتی لها النبی فاستفیت النبی فقال لتمشی ولترکب۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث پاک مذکور ہے۔ بخاری میں ہے باب من نظر المشی الی الکعبہ اور مسلم میں باب من نظر ان یمشی الی الکعبہ۔ ان دونوں باب میں جا کر کے اس حدیث پاک کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میری بہن نے یہ نظر مانا ہے کہ میں پیدل بیت اللہ کو حج کے لیے چلوں گی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس تعلق سے استفتاء کروں، سوال کروں، پوچھ تاچھ کروں۔ تو میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا کہ لتمشی ولترکب، چاہیے کہ وہ پیدل چلے اور چاہیے کہ وہ سواری پر سوار ہو کر کے چلے۔ آپ نے کیا سنا کہ نبی پاک نے اس روایت میں دو لفظ ارشاد فرمایا ہے، لتمشی ولترکب، چاہیے کہ وہ پیدل چلے اور چاہیے کہ وہ سواری پر چلے۔
تو نبی پاک نے پیدل کی بھی اجازت عطا فرمائی اور اس چیز کی بھی رخصت عطا فرمائی کہ جب تک وہ پیدل چل سکتی ہے پیدل چلے، اور جب پیدل نہیں چل سکتی ہے تھک جائے تو ایسی صورت میں وہ سواری پر سوار ہو کر کے چلے۔ اس سے یہ خلاصہ ہو گیا بخاری اور مسلم کی اس روایت سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدل حج کی اجازت بھی عطا فرمائی اور اس کی رخصت بھی عطا فرمائی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ان احادیث کو بیان کروں گا جن احادیث میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدل حج کرنے سے منع فرمایا ہے، روکا ہے، لیکن اس کی تشریحات اور تنقیحات اور توضیحات کو دیکھنے کے بعد یہ واضح ہو جاتی ہے کہ نبی پاک نے روکا نہیں، منع نہیں کیا، بلکہ ایک کنڈیشن اور ایک وقت کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روکا ہے اور منع فرمایا ہے۔ جب وہ وجہ ختم ہو جائے یا وہ علت نہ رہے تو پھر ایسی صورت میں نبی پاک کی طرف سے منع نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اجازت اور رخصت حاصل ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک سے آپ نے اس کا بیان سماعت کیا۔ پہلی حدیث پاک جس میں بظاہر نبی پاک نے منع فرمایا ہے، آپ اس کو سماعت کریں۔ عن انس قال مر شیخ کبیر یحادی بین ابنیہ فقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بال ھذا قالوا نظر یا رسول اللہ ایمشی قال ان اللہ عز وجل ان تعذب ھذا نفسہ لغنی وامرہ ان یرکب فرکب۔ اس حدیث پاک کو بھی بخاری اور مسلم نے کیا روایت کیا ہے اور سنن کبریٰ للبیہقی اور دیگر احادیث کی کتاب موجود ہے۔ ترجمہ یہ ہے، حضرت انس سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شیخ کبیر بوڑھا آدمی چل رہا ہے جس کو اس کے دو بیٹوں نے پکڑ کر کے رکھا ہے، یعنی دو بیٹا اس بوڑھے آدمی کے دونوں بازو کو پکڑ کر کے رکھا ہے اور بوڑھا آدمی ان دونوں بیٹوں کے سہارے چل رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے کیا ہو گیا کہ وہ اس طریقے سے پیدل چل کے حج کرنے کو جا رہا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس آدمی نے پیدل چل کر حج کرنے کا نذر مانگا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کے اپنی جان کو تکلیف اور عذاب دینے سے بے نیاز ہے، اور اس کو حکم فرمایا کہ وہ سواری پر سوار ہو کر حج کو چلے۔ فرکبا، تو وہ بوڑھا آدمی سواری پر سوار ہو کر کے حج کو چل پڑا۔ تو اس سے بظاہر لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدل حج کرنے سے منع کیا ہے، لیکن آپ نے حدیث پاک کو سنا، آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بوڑھے آدمی کو پیدل حج کرنے سے منع فرمایا ہے، نوجوان کو نہیں، طاقتور کو نہیں، بلکہ ایک بوڑھے کمزور آدمی کو، اور اتنا کمزور کہ وہ خود چل بھی نہیں سکتا بلکہ دو بیٹے کے سہارے سے وہ پیدل چل رہا ہے۔ اب اسی حدیث کی تشریح آپ مسلم شریف کی شرح آئینی میں کیا کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے اطمینان کے لیے میں آپ کو نقل کر رہا ہوں، آپ کے اطمینان کے لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ شرح نووی علی مسلم میں ہے، وہ ایک اعتراض کے طور پر اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس عبارت میں امام نووی علیہ رحمہ کہ بوڑھے آدمی کو نبی پاک نے پیدل چلنے سے منع کیا، لیکن عقبہ بن عامر کو یہ اجازت عطا فرمائی کہ وہ پیدل چل سکتی ہے جب تک وہ چلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اما الحدیث الاول فمحمول علی العاجز عن المشی،
رہا پہلی والی حدیث یعنی شیخ کبیر والی حدیث، بوڑھے آدمی والی حدیث، محمول علی العاجز عن المشی، تو محمول ہے پیدل چلنے سے عاجز والے انسان پر، یعنی وہ حدیث پاک اس آدمی کے لیے ہے جو آدمی پیدل نہیں چل سکتا ہے، جس کو پیدل چلنے کی طاقت نہیں ہے، فلہ الرکوب، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے سواری پر حج کرنا ہے۔ وَأَمَّا حدیث اخت عقبہ، رہی بات عقبہ بن عامر کی بہن والی حدیث، فمانا ہو، تو اس حدیث پاک کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ تمشی فی وقت قدرتها علی المشی، وہ چلے گی جب تک اس کو چلنے پر قدرت حاصل ہو، طاقت حاصل ہو، استطاعت حاصل ہو، وَتَرْكَبُ، اور وہ سوار ہو جائے گی، اذا عجزت عن المشی، جب وہ چلنے سے عاجز آ جائے، او لحقها مشقۃ ظاہرۃ، یا اسے کوئی ظاہری طور پر کوئی پریشانی، مشقت اور دقت سامنے آئے، اسے لاحق ہو، فَتَرْكَبْ، تو وہ سوار ہو جائے گی۔ امام نووی علیہ رحمہ کی تشریح سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی پاک نے شیخ کبیر بوڑھے آدمی کو جو پیدل چلنے سے روکا اور کہا کہ اللہ تمہارے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ وہ چلنے سے عاجز تھا، کمزور تھا، اس لیے نبی پاک نے اس کو پیدل چلنے سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج کی ممانعت نہیں فرمائی بلکہ اجازت اور رخصت عطا فرمائی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی کی روایت کی طرف۔ پہلے میں آپ کے سامنے جامع ترمذی اور سنن ابو داؤد کی حدیث پاک کو بیان کروں گا۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک یہ ہے، سماعت فرمائیں۔ عن انس بن مالک نظرت امرأۃ ان تمشی الی بیت اللہ فسئل نبی اللہ عن ذلک فقال ان اللہ لغنی عن مشیها مروها فلترکب۔ ترمذی شریف۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک عورت نے نظر مانا کہ وہ بیت اللہ کو پیدل حج کو چلے گی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس کے تعلق سے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیدل حج کو چلنے سے بے نیاز ہے، اسے حکم دو کہ وہ سواری پر سوار ہو کر کے چل۔ اس سے تبلیغی اور وہابی مولوی نما لوگ یہ بیان کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدل حج کو چلنے سے منع فرمایا ہے۔ آگے ہم اس کی تشریحات اور اس کی تنقیحات بیان کریں گے۔ پہلے ابو داؤد کی حدیث پاک کو سماعت کریں گے۔ عن عبداللہ بن عباس ان اخت عقبہ نظرت ان تمشی علی البیت فامرها النبی ان ترکب وتہدی ہدیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ عقبہ بن عامر کی بہن نے نظر مانا کہ وہ پیدل حج کو جائے گی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ وہ سواری پر سوار ہو کر کے جائے اور دم ادا کرے۔ ابو داؤد کی اس روایت سے بظاہر یہ پتہ چل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن اب یہی روایت عقبہ بن عامر کی بہن والی روایت جو دیگر احادیث کی کتابوں میں ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ اس میں ابو داؤد میں ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک مختصر ہے، ان احادیث کی کتابوں میں تفصیل سے اس حدیث پاک کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر شارحین نے کیا بیان کیا ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سنن کبریٰ البیہقی میں یہی روایت موجود ہے، عقبہ بن عامر کی بہن والی بات۔ عن اکرمۃ عن ابن عباس انہ قال ان اخت عقبہ نظرت ان تحج ماشیۃ وانها لا تطیق ذلك فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لغنی عن مشی اختک فلترکب
والتہدی بدنۃ۔ حضرت اکرمہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا کہ عقبہ بن عامر کی بہن نے نظر مانا کہ وہ پیدل حج کو چلے گی، وَإِنَّهَا لَتَطِيقُ ذَلِكَ، اور وہ عقبہ بن عامر کی بہن پیدل حج کو جانے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بہن کے پیدل حج کو جانے سے اللہ بے نیاز ہے، تو چاہیے کہ وہ سواری پر سوار ہو کر کے پیدل حج کو سواری پر سوار ہو کر کے وہ حج کو جائے۔ اس سے آپ نے کیا سمجھا کہ اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ وَإِنَّهَا لَتَطِيقُ ذَلِكَ، کہ وہ پیدل چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، اس وجہ سے نبی پاک نے اس کو منع فرمایا ہے۔ اب اگلی روایت کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی روایت وہ امام حاکم کی روایت ہے جو فتح الباری میں نقل کی گئی ہے۔ فتح الباری کی بات ہے کہ اخرجہ الحاکم من حدیث ابن عباس بلفظ جاء رجل فقال ان اختی حلفت ان تمشی الی البیت وانه یشق علیها المشی فقال مرها فلترقب اذا لم تستطیع ان تمشی فما اغنى اللہ ان یشق علی اختک۔ فتح الباری میں ہے کہ امام حاکم نے عبداللہ ابن عباس کے حدیث کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میری بہن نے یہ نظر مانا ہے کہ وہ بیت اللہ کو پیدل حج کو جائے گی، وَإِنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهَا الْمَشِي، اور اس پر پیدل چلنا دشوار ہو چکا ہے، یعنی وہ پیدل نہیں چل سکتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے حکم دو کہ وہ سواری پر سوار ہو کر کے چلے جب تک کہ وہ پیدل نہیں چل سکتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ تیری بہن پر کوئی دشواری لا دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بہن کو دشواری میں ڈالنے سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کی یہ شان نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک نے صاف طور پر یہ واضح فرمایا ہے کہ وہ سواری پر سوار ہو کر کے جائے جب وہ پیدل چلنے کی استطاعت نہ رکھتی ہو، لیکن جب وہ پیدل چل سکتی ہے تو وہ پیدل ہی چلے۔ اس سے بھی پیدل چلنے کی اجازت اور رخصت سمجھ میں آتی ہے۔ اب ایک تیسری روایت اور سماعت کریں۔ یہ تیسری روایت اور دیگر روایتیں بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آئیڈیو کو مختصر کرتے ہوئے۔ یہ بخاری شریف کی شرح ہے عمدۃ القاری، شرح صحیح البخاری، مشہور و معروف مستند اور قابل اعتماد شرح ہے۔ اس میں عقبہ بن عامر کی بہن والی حدیث پاک کو کس طریقے سے روایت کی گئی ہے اس کو انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس سے بات یہ واضح ہے کہ خلاصہ کے طور پر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جو منع کیا ہے پیدل چلنے سے حج کو جانے کے لیے، وہ اس وجہ سے کہ وہ پیدل نہیں چل سکتی تھی، یا پیدل چلنا اس پر دشوار ہو چکا تھا، یا وہ کمزور تھی، اس لیے نبی پاک نے اس کو منع کیا ہے، جیسا کہ برا آدمی کو پیدل چلنے سے منع فرمایا ہے۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کی عبارت کو آپ سماعت کریں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وفی روایت الطبری وَهِيَ امرأة ثقيلة والمشي يشق عليها، اور امام طبری کی روایت میں ہے کہ وہ ایک موٹی لڑکی تھی، عورت تھی، صحت مند موٹی عورت تھی، والمشی یشق علیہا، اور چلنا اس پر کیا کہتے ہیں دشوار تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے پیدل چلنے سے منع کیا۔ اور ابو داؤد ہی کی دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے خود مروی ہے، حدیث پاک کے الفاظ یہ ہے کہ وَشَقَا إِلَيْهِ زُوفَهَا، کہ عقبہ بن عامر نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے
اپنی بہن کی کمزوری اور اس کے ضعف کی شکایت کی، یعنی کہ وہ کمزور ہے، وہ اس کو ضعف لاحق ہے، ضعیف ہے، موٹی ہے، اس پر چلنا کیا دشوار ہے، اور اس نے ایسا نظر مان لیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پیدل حج کو جانے سے منع فرمایا ہے۔ ان تمام ساری روایتیں اور ان تمام ساری توضیحات اور تنقیحات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو چکی کہ سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی کی روایت میں بظاہر جو پیدل حج کو جانے سے ممانعت سمجھ میں آتی ہے، یہ ممانعت اس صورت میں ہے جبکہ پیدل نہیں چل سکتی تھی، جبکہ اس پر پیدل چلنا دشوار ہو چکا تھا۔ لہذا جب پیدل آدمی چل سکتا ہے، تندرست ہے، اسے کوئی دقت نہیں ہے، بوڑھا آدمی نہیں ہے یا صحت مند بھاری بدن والا آدمی نہیں ہے، تو اس کے لیے بالکل اجازت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ رخصت دیا ہے کہ وہ پیدل حج کو جا سکتا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت سے آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ اس سے یہ بھی بات واضح ہو گئی، تبلیغی اور وہابی اور دیگر جاہل بے علم مولوی نما لوگ جو سوشل میڈیا پر اس طرح کی خرافات پھیلانے کی اور گمراہی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو نبی پاک احادیث مصطفیٰ میں ابو داؤد اور ترمذی میں پیدل حج کو جانے سے ممانعت فرمایا ہے، یہ بیجا ہے اور حدیث بیان کرنے میں امانت میں خیانت ہے اور ان کی یہ غلط بیانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سنی بریلوی عوام اور نوجوان کو، مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائیں، سنت مصطفیٰ شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان جیسے تبلیغی وہابی اور دیاوانہ سے ہم سبوں کو بچائے اور ان سبوں سے ہماری حفاظت عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔